اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، مشہور شیعہ عالم مقدس اردبیلی ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کا فیض حاصل ہوا اور انہوں نے اپنی علمی مشکلات کا حل آپ کے وجود مقدس سے لیا۔ ناظرین، مقدس اردبیلی کا پورا نام احمد بن محمد اردبیلی تھا۔ آپ مقدس اردبیلی اور محقق اردبیلی کے نام سے مشہور تھے۔ 10ویں صدی ہجری کے شیعہ فقہا میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا زمانہ آج سے 500 سال پہلے کا ہے۔ علامہ مقدس اردبیلی تقویٰ اور تقدس میں اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ جو بھی پرہیزگاری اور تقدس کی مثال دینا چاہتا وہ آپ کی مثال دیتا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں حوزہ علمیہ نجف کو ایک جدید رونق عطا کی اور وہ محقق اردبیلی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کی کرامات بھی مشہور اور زبان زدِ عام ہیں۔ انہی کرامات کی وجہ سے آپ کو مقدس کے لقب سے پکارا گیا۔ حکمران آپ کی اس حد تک عزت و تکریم کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند سید کی حاجت پورا کرنے کے سلسلے میں آپ نے شاہ طہماسپ کو خط لکھا اور بادشاہ کو دوست اور برادر کہہ کر مخاطب کیا۔ شاہ طہماسپ نے سید کی ضرورت پوری کی اور حکم دیا کہ مقدس اردبیلی کا یہ خط میرے مرنے کے بعد میرے سر کے نیچے رکھا جائے تاکہ جب میری قبر میں فرشتے آئیں تو میں یہ خط انہیں دکھا کر بتا سکوں کہ مقدس اردبیلی نے مجھے اپنا بھائی کہا تھا۔ مقدس اردبیلی کی وفات 992 ہجری میں ہوئی۔ وفات کے بعد آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے روضہ اقدس کے ایوان طلا میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، مقدس اردبیلی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی انہیں علمی مسائل میں دشواری پیش آتی اور ان کو حل کرنے سے عاجز ہو جاتے تو جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضریح مقدس کے قریب جاتے اور ان سے مسئلہ دریافت کرتے اور باب العلم کے بابرکت مقام سے جواب حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک خاص شاگرد جو کہ اپنے استاد محترم کی زندگی کے اسرار سے واقف تھے اور اپنے زمانے کے بلند پایہ دانشور تھے، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے صحن میں ایک مرتبہ جبکہ نصف رات گزر چکی تھی، علمی مطالعے سے تھک جانے کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نورانی فضا میں ایک نورانی پیکر کو حرم شریف کی طرف جاتے دیکھا، حالانکہ حرم کے تمام دروازے بند اور مقفل تھے۔ میں بھی اس تجسس کی بنا پر کہ یہ کون ہیں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جیسے جیسے حرم کے نزدیک ہو رہے ہیں تالے اور حرم کے دروازے خود بخود کھل رہے ہیں۔ وہ جس دروازے پر ہاتھ لگاتے اس کا تالا اور اس کے پٹ کھل جاتے اور وہ اس دروازے میں داخل ہو جاتے۔ وہ چلتے چلتے امام علی علیہ السلام کی تربت اقدس کے قریب جا پہنچے اور مکمل وقار اور سنجیدگی کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی ضریح مبارک کے قریب کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔ میں نے ان کے اس سلام کا جواب بھی سنا۔ پھر انہوں نے کسی سے باتیں شروع کر دیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور شہر سے باہر چل پڑے اور مسجد کوفہ کی شاہراہ پر مسجد کوفہ کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ میں بھی متجسس ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ بہت دیر چلنے کے بعد وہ مسجد کوفہ جا پہنچے اور میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد کی محراب میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ مسجد سے نکل کر نجف اشرف شہر کی طرف واپس چل پڑے۔ جیسے ہی وہ نجف اشرف کے دروازے کے پاس پہنچے تو صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سوئے ہوئے چرند پرند گویا اٹھ کر خدا کی عبادت اور صبح کی دعا کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اچانک مجھے چھینک آئی جو میں نہ روک سکا۔ وہ میری آواز سن کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ جیسے ہی ان کا چہرہ میری طرف ہوا
تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے استاد محترم حضرت مرحوم مقدس اردبیلی تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ان کا ادب و احترام کرنے کے بعد کہا، ساری رات جب سے آپ حرم مطہر میں داخل ہوئے تھے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، مہربانی کر کے فرمائیں کہ امام علی علیہ السلام کی ضریح مبارک کے پاس اور مسجد کوفہ کے محراب میں آپ نے کس کس سے گفتگو فرمائی تھی۔ یہ سن کر مرحوم مقدس اردبیلی نے سب سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں جب تک زندہ ہوں، یعنی جب تک مقدس اردبیلی زندہ ہیں، یہ راز تم کسی سے فاش نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا کہ بیٹے، جب بھی کوئی علمی مسئلہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے حل سے میں عاجز ہو جاتا ہوں تو حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوتا ہوں اور اپنے مولا سے اپنے مسائل کا حل پوچھتا ہوں۔ وہ مجھ پر نہایت شفقت و کرم فرماتے ہیں اور میرے مسائل کا حل مجھے بتاتے ہیں۔ گزشتہ رات میں جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں مسائل شرعی لے کر حاضر ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف رہنمائی فرمائی اور حکم دیا کہ میرے فرزند مہدی علیہ السلام اس وقت مسجد کوفہ میں موجود ہیں اور وہ آپ کے امام زمان ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور اپنے مسئلے کا حل ان سے پوچھو۔ لہٰذا میں نے مولا کے حکم کی تعمیل کی اور مسجد کوفہ کی طرف چل پڑا۔ جب میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا اس وقت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف محراب مسجد میں کھڑے تھے۔ تب اپنے مولا حضرت مہدی علیہ السلام سے میں نے اپنی مشکلات کا حل پوچھا اور انہوں نے بھی کمال شفقت اور مہربانی سے مجھے میرے مسائل کا حل بتایا۔ پھر جب امام تشریف لے گئے تو واپس نجف آیا ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ ہستیاں بظاہر چاہے دنیا سے تشریف لے جائیں تب بھی، اور اگر غیبت میں ہوں تو تب بھی لطف و کرم اور عنایات فرماتی ہیں اور اپنے محبین کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں۔ اس رابطے کے لیے خلوص دل، پاکیزہ ترین نیت اور طینت و ایمان و عقیدے کا صراط مستقیم پر ہونا شرط ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔